ہو گیا. میں نے کہا انکار ہوا کون سے نمبر پہ؟ کہتی آئی ڈی کارڈ پہ انکار ہو گیا. نہ تو کچن پہ انکار ہوا نہ نماز پہ انکار ہوا. انہوں نے بولی تھی 19 سال, آئی ڈی کارڈ پہ نکلی 24 سال کی نکلی. السلام علیکم. اچھا اسٹوڈنٹس, ایک چھوٹا سا ٹاپک ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ اچھی بیوی کیسے مل سکتی ہے. یہ سب لڑکوں کے لیے بڑا ایک خوبصورت سوال ہے, رائٹ. وہ تمام لڑکے جو شادی کرنا چاہتے ہیں یا جن کی شادی ہو گئی یا وہ دوسری کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر وہ کچھ بھی سوچ رہے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں ایک اچھی لڑکی مل سکتی ہے شادی کرنے کے لیے, اس کے بعد ہمیں مسئلے مسائل بھی نہ ہو, نہ وہ لو میرج ہو نہ وہ ارینج میرج ہو, والدین کی مرضی سے ہو یا بنا مرضی کے ہو یا ہماری پسند کے ہو, کوئی ایک ایسا سولوشن بتا دیں کہ زندگی میں ایک ایسی لڑکی آ جائے کہ ہماری لائف جھینگا لالا ہو جائے, مزیدار ہو جائے, خوبصورت ہو جائے. پہلا پوائنٹ یہ کہ لڑکی کوئی بھی آپ کی زندگی میں آ جائے, آپ کی لائف خوبصورت جب ہوگی جب اس لڑکی کو خوبصورت آپ خود بنائیں گے. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا, جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو اسے سب سے پہلا کام اپنی بیوی میں سے برائیاں نظر آنی شروع ہوتی ہیں. پہلے 6 مہینے, پہلا 1 سال اس کے ماں باپ کو برائی نظر آتی ہے, پھر اس کے بھائیوں کو برائی نظر آتی ہے, اور آفٹر آل 1 ایئر کے بعد اس کے یعنی آپ جو ہسبینڈ ہیں آپ کو بھی اپنی بیوی میں برائی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اور بہت بری لگنی شروع ہو جاتی ہے, اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار میری زندگی تباہ ہوگی, میری جہاں رشتہ ہوا یہ غلط ہوا. کیوں؟ کیونکہ آپ اسے صحیح نہیں کر رہے, اسے غلط ہی رہنے دے رہے ہیں, اسے درست کرنے کا کچھ سوچتے بھی نہیں, اور آپ اس غلط کو غلط کہتے کہتے اسے پرمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو, جس کی بھی شادی ہوتی ہے وہ اپنی بیوی کی تربیت خود کرے. آئی ریپیٹ اگین, میاں اپنی بیوی کی تربیت خود کرے. آپ خود اپنی بیوی کو خراب کرتے ہو. پہلے دن سے لے کے پہلے 6 مہینے تک آپ لوگ اسے 5,000 کا نوٹ ہاتھ پہ کیوں دیتے ہو جب ہر مہینے 5,000 کا نوٹ دے نہیں سکتے؟ آپ اسے بڑے بڑے ریسٹورینٹ میں کھانا کیوں کھلاتے ہو جب روزانہ آپ کھانا اسے کھلا نہیں سکتے؟ بڑی لائٹ بند کرو. آپ یہ اوپر والی, ہاں, جو آپ جو سے یہ سب چیزیں کیوں کرتے ہو جو آپ آگے کر نہیں پاتے. اور دوسرا پوائنٹ, سب سے بڑا پوائنٹ, آپ اسے سکھانا نہیں چاہتے. آپ کہتے ہو کہ وہ گھر سے آئے اور سب چیزیں سیکھ کے آئے. اگر اسے کھانا پکانا نہیں آتا تو یہ کون سا مشکل ہے, یوٹیوب پہ ایک اوپن کرو چینل, کوئی سا بھی کھانا بنانے کی پراپرلی ریسیپی آتی ہے, اسے 2 سے فالو کرو, بنائے. ایک دن خراب بنائے گی, دوسرے دن خراب بنائے گی, تیسرے دن بنائے گی, چوتھے دن صحیح بنا لے گی, لیکن آپ سکھانے نہیں چاہتے. آپ کہتے ہو جا اپنی ماں کی گھر سیکھ کیا. یہ الفاظ بہت غلط ہوتا ہے بیٹا. کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ الفاظ بولا جائے گا. اور ہوتا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے والدین, جب آپ کی بیوی آتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے والدین جو ان سے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسے پریشرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ بھی والدین کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کو والدین سے محبت ہوتی ہے. ایک ورڈ ہوتا ہے انصاف کا, کبھی یہ کرنا بھی سیکھنا, اور یہ کرنے میں جب یہ کریں گے تو والدین تھوڑا آپ کے خلاف بھی ہو جائیں گے اور یہ بھی بولیں گے کہ بچہ بدل گیا. کچھ نہیں ہوتا, لیکن انصاف کرنے کی کوشش کیجیے گا. اب آتے ہیں ان پوائنٹ کی طرف, وہ 5 پوائنٹ جن کے ذریعے سے آپ کو ایک اچھی بیوی مل سکتی ہے. پہلا پوائنٹ, آپ کا خود کا کردار صحیح ہونا چاہیے. اگر آپ کا خود کا کردار خراب ہے, یعنی آپ 3 لڑکیوں سے بات کرتے ہیں, آپ 2 لڑکیوں سے فون پہ بات کرتے ہیں, آپ کسی کو باہر سیر پہ لے کے جاتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسی لڑکی ملے جو کبھی کسی لڑکے سے بات نہ کرے, کوئی بیہودہ گفتگو نہ کرے, تو آپ کو نہیں ملنے والی. بڑے اکثر لوگ بولتے ہیں وہ الفاظ کہ فرعون کی بیوی نیک کیسی تھی. ارے بھائی, فرعون میں ایک بہت اچھی خاصیت تھی, وہ تھا انصاف بڑا اچھا کرتا تھا فرعون. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ فرعون کی حکومت کو کیوں نہیں ختم کرتا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فرعون انصاف بڑا اچھا کرتا ہے, بس اس میں ایک ہی برائی ہے, وہ شرک کرتا ہے. شرک کے علاوہ فرعون میں کوئی برائی نہیں تھی. وہ کہتا تھا میں خدا ہوں, اس کے علاوہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی. باقی ساری اس میں کیا تھی, اچھائی تھی, اس لیے اسے بیوی اچھی ملی تھی. بیوی کیا ملی تھی, اچھی ملی تھی. تو ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کا کردار اس کی بیوی میں ہوتا ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میری بیوی جو سی ہے نا یہ خراب مل گئی, میں خود بہت اچھا ہوں, بھائی صاحب خود اچھے نہیں ہوں. آپ نے جوانی میں کہنا کہ کچھ غلطیاں کی ہوں گی جس کا رزلٹ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, جو آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. آپ کی بیوی آپ کا عکس ہوتی ہے. اینڈ سیکنڈ پوائنٹ, جو لڑکا لڑکی منگنی کے بعد ایک دوسرے سے بہودہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہم دونوں آگے نکاح میں آنے والے ہیں, تم ذہن میں رکھنا کہ اگر تم دونوں میں ذرا بھی بات کرتے ہوئے حیا نہیں ہے تو تم دونوں ہی غلط ہو. تم دونوں ہی کیا ہو, غلط ہو. اسے فرینڈشپ نہیں کہتے,
یہ غلط سسٹم ہوتا ہے. اور یہ غلط سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی لڑکی آپ سے منگنی کرنے کے بعد آپ سے بیہودہ باتیں کر رہی ہے, بیہودہ تصویریں بھیج رہی ہے, تو آپ سے پہلے پتہ نہیں 10 لڑکوں کو وہ بھیجتی رہی ہے, کیونکہ اس میں کانفیڈنس اتنا زیادہ پھر آیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو بھیجتے ہوئے شرما رہی نہیں ہے. اور اگر آپ کو بھیجتے ہوئے شرما رہی نہیں ہے اور آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ وہ آپ سے فری ہو رہی ہے کیونکہ آپ ہسبینڈ بننے والے ہیں, ارے نہیں بھائی, آپ سے پہلے وہ 10 سے فری ہو چکی ہے. جیسے کہ اگر میرے سے آپ کہو گے گالی دو, میں گالی دے نہیں سکتا کیونکہ میں نے بچپن سے کبھی گالی دی نہیں ہے, میری زبان سے کبھی گالی نکلی نہیں ہے. آپ گالی دے سکتے ہو لیکن میں آپ کو گالی دے نہیں سکتا. میں غصے میں بھی آ کے گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے کبھی گالی دی نہیں ہے. اسی طرح جو شخص آپ سے جس طرح سے گفتگو کر رہا ہے وہ آپ سے فری نہیں ہے, وہ اس کی نیچر تھی, وہ ایک دن کی نیچر نہیں تھی, وہ پچھلے 10 سال کی نیچر تھی. کتنی 10 سال کی نیچر تھی. یہ چیز ذہن میں رکھا کرو. جو صحیح لڑکیاں ہوتی ہیں جس سے منگنی ہوتی ہے اسے بھی وہ اس طرح کی اپنی تصویریں سینڈ نہیں کرتی, وہ اوائڈ کرتی ہیں ان چیزوں سے کیونکہ انہوں نے کبھی یہ کام کیا نہیں ہوتا. اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ کو اس میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ہیزیٹیشن ہوتی ہے. جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں گلے میں کھڑے ہو کہ لڑکی کو چھیڑ کے آ جاؤ, آپ کہوگے نہیں سر جی میں نے کبھی چھیڑا ہی نہیں. اب کوئی آوارہ لڑکا ہو کہ سر ابھی چھیڑ کے آیا ہوا, ٹھیک. تو آوارے لڑکوں کو تجربہ ہوتا ہے, آوارے کو کیا ہوتا ہے؟ تجربہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ لوگوں نے کریکٹر دیکھنا ہے. اینڈ تھرڈ پوائنٹ, جیسے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, جب بھی آپ کسی لڑکی کو چوز کریں تو سب سے پہلے اس کے کچن کو دیکھیں. آپ جو کچن ہوتا ہے نا, آپ کو کس دادا بو سے باتیں سن رہا ہوں میں, کچن جو ہوتا ہے نا یہ عکس ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ عکس. ایک والدہ کا مجھے فون آیا اور کہتے ہیں کہ بیٹا تمہاری نکاح والی شادی والی بڑی ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے, بیٹے کے لیے رشتے کے لیے جا رہی ہوں تو کوئی 2 ٹپس دے دیں. میں نے کہا ماں جی رہنے دیں, ایسے ہی آپ کے بیٹے کا رشتہ ٹوٹ جائے گا, کر لیں وہاں پر جو ہو رہا ہے. کہ نہیں آپ بتاؤ. میں نے کہا 3 کام کرنے ہیں آپ نے. میں نے کہا پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے لڑکیوں کو کہنا ہے کہ کچن میں جا کے وہ خود پکائے اور آپ نے کچن میں اس وقت کھڑے ہو جانا ہے کہ جب وہ پکا رہی ہو صرف دیکھنا ہے کہ وہی پکا رہی ہے یا اس کی بھابھی پکا کے دے رہی ہے اور وہ صرف سرو کر رہی ہے. یہ بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے. میں کہا دوسرا پوائنٹ, آپ نے اس گھر میں اس ٹائم جانا ہے جب نماز کا ٹائم ہو اور اسے کہنا ہے کہ بیٹا وضو کرو نماز پڑھتے ہیں. جب وہ وضو کرے گی تو اصل چہرہ نظر آ جائے گا, اصل چہرہ نظر آ جائے گا. میں کہا پہلی بات ہے وضو کے ٹائم ہی انکار ہو جانا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ, وہ ہیل اتار کے نماز پڑھے گی نا, ہیل تو نہیں پہن کے نماز پڑھے گی نا. تیسرا پوائنٹ موسٹ امپورٹنٹ, میں نے کہا اس کا آئی ڈی کارڈ مانگنا ہے. آپ نے اس کی ایج اس کے ماں باپ سے نہیں پوچھنی, آئی ڈی کارڈ پہ دیکھنی. میں نے کہا یہ 3 کام اگر آپ کریں گے نا تو پھر ہوگا. اور وہ 3 کام کے لیے وہ آئیں میرے پاس. جب واپس آ کے شام کو فون کیا, میں نے کہا ہوا کیا؟ یہ تو انکار ہو گیا. میں نے کہا انکار ہوا کون سے نمبر پہ؟ کہتی آئی ڈی کارڈ پہ انکار ہو گیا. نہ تو کچن پہ انکار ہوا نہ نماز پہ انکار ہوا. انہوں نے بولی تھی 19 سال, آئی ڈی کارڈ پہ نکلی 24 سال کی نکلی. آئی ڈی کارڈ پہ کیا ہو گیا؟ اور آئی ڈی کارڈ جب میں نے مانگا انہوں نے دیا نہیں. انہوں نے غصہ, انہوں نے کہا آپ سمجھتے کہ ہم نام کو چودھری بندے ہیں ہم. تو میں نے کہا چودھری بندے تو کیا آئی ڈی کارڈ نہیں دکھاتے کیا؟ نہیں ہم خاندانی بندے ہیں, ہماری زبان پہ تمہیں یقین نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کو اپنے بیٹے کا آئی ڈی کارڈ نکال کے دے دینا تھا. یہ لو اس کا دیکھو, ہمیں کوئی شکوہ تو نہیں ہے. ویسے ہی آئی ڈی کارڈ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم نے انہوں نے عمرہ پہ جانا ہے, یہ جانا ہے. میں کہا 100 بہانے بندہ لگا دیتا ہے, نکاح کے بعد عمرے پہ جائیں گے, چاہے یہ عمران پاکستان تک نہ جائیں, ٹھیک ہے, کوئی بہانہ لگا دو بھائی وہاں جانا ہے وہاں جانا ہے, دبئی پہ جانا ہے سیر کرنے, چاہے بائک کے بعد پیٹرول کے پیسے بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. تو کوئی بہانہ لگا کے کہ نہیں انہوں نے آئی ڈی کارڈ نہیں دکھایا, انہوں نے ہمیں انکار کر دیا. اسی طرح ایک لڑکے کا رشتہ انکار ہوا تھا. ایک لڑکی والوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا کہ لڑکے نے M.Com کیا ہوا ہے. میں نے کہا کہ آپ نے ڈگری دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, خاندانی بندے ہیں وہ. ایک بات میں نے, یہ خاندانی بندے بڑے کام خراب ہے یہاں پر. جو بندہ بولے نا خاندانی بندہ ہو سمجھ لو کام خراب ہے, ٹھیک ہے. خاندانی بندے بڑا کام خراب ہے. ہم خاندانی بندے ہیں, ہم نہیں بتاتے. اور شادی کے بعد بس جو ہو گیا واللہ نصیب سمجھے بیٹا. گھر والے بھی کیا کرتے ہیں, تیرا نصیب ہی خراب تھا. اور جو بریانی کھا کے جا رہا تھا بس یار کچھ نہیں, تو برداشت کر, اب برداشت کر, وہ گزر جائے گی عمر, اسی میں گزر, میری بھی ایسے ہی گزری ہے, ٹھیک ہے بھائی. برداشت نہیں ہوتا, نکاح غلط ہو جائے برداشت, نوکری غلط ہو جائے برداشت ہو جاتی ہے, نکاح غلط ہو جائے برداشت نہیں ہوتا. یہ پھٹتا ہے سر, عورت کا بھی پھٹتا ہے مرد کا بھی پھٹتا ہے سر. یہ بات ذہن میں رکھنا, یہ بہت مشکل کام ہے زندگی کا. تو وہ لڑکی والے جو تھے اس کے بھائی کو میں نے کہا یار تم جاؤ اس کے گھر, M.Com کی نا ڈگری کی نا فوٹو کاپی لے لو. کہہ رہا میں گیا ہوں, کہہ رہا وقار بھی دھکے دے کے نکالا انہوں نے میرے گھر سے باہر. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہہ رہا وہی بات, ہم خاندانی بندے ہیں, ہم پہ یقین نہیں ہے تمہیں, یہ نہیں وہ نہیں, تم کیا سمجھتے تمہارے بیٹے نے M.Com نہیں کیا ہوا؟ تو میں نے کہا پھر, میں نے کہا نہیں کیا اس نے M.Com, دکھاؤ معاشرے. کہہ رہا اسے آگے تھے غصے میں, کہتا ہاں نہیں کیا ہوا M.Com تو کیا کر لو گے, نہیں کیا ہوا M.Com. تمہاری بیٹی نے کون سا M.Com کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی اگر نہیں کیا ہوا ہماری بیٹی نے, ہمیں کون سا کہا کہ ہماری بیٹی نے M.Com کیا ہوا ہے.
تم ہی کہہ رہے تھے ہم کم کیا ہوا ہے. اور رشتے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکے والے ایک بات بولتے ہیں ہمارا بیٹا دبئی جانے والا ہے, چاہے زندگی بھر دبئی چوک نہ آ جائے, ٹھیک ہے, بہت بڑا بزنس کرے گا. ابھی کیا ویلا ہے, ابھی تو ویلا ہے, مسئلہ کوئی نہیں, لیکن اس کے باپ نے بہت جائیداد بنا دی, بیٹھ کے کھائے گا, چاہے باپ گالیاں نکالتا ہو, دفعہ ہو جائے میں تو جائیداد سے آگ کر دوں گا, ٹھیک ہے. تو بھائی اس چیز کو دین میں لے کے چلنا ہے, طریقے سے چلو, سمجھو چیز کو. اور ایک اور بات میں رکھنا, جب نوکری کے لیے میں سے اتنی تیاری کرتے ہو نا, کس دن نکاح کے لیے بھی تیاری کر لینا, ٹھیک ہے. کس دن نا یہ بھی ٹپس, کس دن میں پورا سیشن ہی نکاح پہ رکھ دوں گا 3 گھنٹے, یہی بتاؤں گا کہ کیسے کرائٹیریا ہوتے ہیں, کیسے تلاش کرنا ہے اچھا رشتہ, کیسے پیٹرن ہے. تو اس پہ اگر میں ویڈیوز بناؤں گا تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کی اصل زندگی بہتر ہو سکتی ہے. دیکھتے رہیں چینل سر وقار پہ ریئل موٹیویشن. اللہ حافظ.